تو میں مختصر سی گفتگو کروں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ جب ایک پورے گلوب پہ نظر دوڑاتے ہیں، چونکہ دنیا ایک ولیج ہے، تو آپ کو 4 فلیش پوائنٹ نظر آتے ہیں جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹس ہیں۔ ان میں ایک تو پیلسٹائن کا ہے، چونکہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے اور مڈل ایسٹ میں آگ لگائی ہوئی ہے، تو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اسرائیل ہے۔ نمبر 2 یوکرین کا ہے، چونکہ رشیا کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ نمبر 3 جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی اور تیوان کے اندر سیڈز ہیں فار این انٹرنیشنل یا تھرڈ ورلڈ وار کے، نیوکلیئر وار کے۔ اور 4th which can be activated is کشمیر۔ کشمیر کی بھی جو ایشو ہے، اس میں 2 نیوکلیئر کنٹریز انوالوڈ ہیں، اور کئی دفعہ حالات اس طرح ہاتھ سے نکل جاتے ہیں کہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹورک پرسپیکٹو دے کے پھر میں کرنٹ سچویشن پہ لے آؤں گا۔ دیکھیں، جب 20ویں صدی کی ابتدا ہوئی ہے تو اس وقت دنیا میں بڑی ٹینشن تھی، اور ٹینشن کیا تھی کہ یہ بڑی پاورز نے ایک زور لگا کے کالونیز بناتے تھے کہ چھوٹے ملکوں کو، یہ امپیریل کولونیلزم کا ٹائم تھا، اور ریس کیا تھی؟ ریسورسز پہ قبضہ کرنا ہے۔ انڈیا مثلاً ایک گولڈن سپیرو ہے، باقی افریقن کانٹیننٹ اور یہ وہ، اور آرمز ریس بھی تھی، ٹینشن تھی۔ ریزلٹ کیا نکلا کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوگی۔ ابھی فرسٹ ورلڈ وار کے اندر بالکل چھوٹے سے ایشوز کے اوپر، یعنی ایک طرف جرمنی، اٹلی اور آسٹریا تھا، اور دوسری طرف یہ فرانس اور برٹن وغیرہ تھے۔ تو ہوا کیا کہ ایک جو سرب تھا، اس نے ایک آسٹریو ہنگیرین کا ہائر جو تھا، آرچ ڈیوک فرڈینینڈ، اس کو قتل کر دیا، جس کے اوپر جرمن نے، ان کا جنرل جو شلیفن تھا، اس نے ایک پلان بنایا، پوری جنگ میں لپیٹ دیا پوری دنیا۔ ایک قتل کے بعد کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن بنیاد کیا تھی؟ اکانومی تھی، معیشت تھی، ریسورسز پہ قبضہ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے بعد پھر سوچا گیا کہ نہیں، کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو دنیا میں امن قائم کرے، تو لیگ آف نیشن بنائی۔ ابھی لیگ آف نیشن کا مدعا کیا تھا؟ کانفلکٹ ریزولوشن، امن، مسائل کا حل جو ہے وہ گفتگو سے، بات چیت سے، ڈپلومیٹک سے، ٹالرنس سے کیا جائے تاکہ آئندہ وار نہ ہو۔ لیکن پھر انہوں نے لیگ آف نیشن کو چلنے نہیں دیا، اس میں رشیا ممبر بنا چھوڑ گیا، چائنا ممبر نہیں تھا، اور یہ بھی ویسٹ نے، چونکہ انہوں نے اس کو اپنے گھر کی، تو وہ رشین جو لیڈر لینن تھا، اس نے کہا تھا لیگ آف نیشن جو ہے وہ چوروں کا باورچی خانہ ہے اور یہ ان ایفیکٹو ہے۔ اور اس وقت جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو ایک اٹالین فلاسفر نے یہ کہا، اس کا بھی نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اس نے یہ کہا کہ اولڈ ورلڈ آرڈر ہیز ڈائڈ، نیو ورلڈ آرڈر ہیز ناٹ ایون بین بورن اینڈ اٹ از انڈیورنگ ٹو بی بورن۔ اور یہ ٹائم ہے جہاں آپ کے جو ہاکش کنٹریز ہیں، مادر پدر آزاد، جس پہ مرضی ہے ہاتھ رکھ دیں، وہ مانسٹرز، ان کے لیے فری گراؤنڈ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، اور دوسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ آج ایگزیکٹلی یونائٹڈ نیشن بے اثر ہے، اور بالکل کسی کو ڈر نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لا کیا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا کہتی ہے، اور وہ کرتے ہوئے تو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوگی تو اس میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس وار میں صرف ایک ملک کے پاس نیوکلیئر ویپن تھے، اور وہ امریکہ تھا۔ انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ داغ دی، اور 3 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے، کوئی بیماریوں سے، کوئی فاقوں سے، کوئی سویلین زخمی، کوئی فوجی زخمی، 7 to 8 crores. So therefore today the situation is so alarming that we have to take care. اور یہ جو
ہمارے ممالک ہیں ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشن بنی. ابھی یونائٹڈ نیشن کس نے بنائی؟ وکٹرز نے بنائی. جو جیتے تھے انہوں نے اپنی ٹرمز پہ بنایا. وہ بھی امن میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. انہوں نے کہا ایک سیکورٹی کونسل ہوگی, اس میں 5 لوگوں کے پاس ویٹو ہوگا, اور وہ جو ایک ویٹو کر دے گا تو آپ ساری دنیا کا جتنا بھی آپ کی ویو پوائنٹ ہے وہ سارا زیرو ہو جائے گا. یہی ہوتا رہا. پیلسٹائن کے مسئلے کے اوپر امریکہ نے 41 جو ہیں ویٹوز استعمال کی, اور ابھی ریسنٹلی تو 6-7 ویٹو استعمال ہوئے. کشمیر کے مسئلے پہ ویٹو استعمال ہوتے رہے اور یہ مسئلے حل نہیں ہو سکے. تو UN کو ٹوتھ لیس کر دیا گیا اس کو ابھی, اور اس کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی ان کا جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ نتن یاہو کو یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا وار کرائم میں انوالو ہے, اور اس کو کیا ہے امریکہ میں جا رہا ہے تو ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, حالانکہ اس کو اریسٹ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسے نہیں ہے. سو دیئر فور ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. نو ان حالات کے اندر جب کہ یونائٹڈ نیشن بھی بے بس ہے تو دنیا ایک ٹرمائل کا شکار ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پہلے ذکر بھی ہو رہا تھا, صابر صاحب بھی کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. سارے بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کے مشرقی پاکستان پہ حملہ ہو گئے. آپ بین الاقوامی سرحدوں کو عبور نہیں کر سکتے, ملکوں کے مسائل ہوں گے وہ انٹرنلی حل ہونے چاہیے, ادھر کر دیا. اس کے بعد اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا, اس سے پہلے کیا, ابھی پھر کیا. ادھر سے ٹرمپ صاحب وینزویلا پہ چڑھائی کر دی. اس کا مطلب ہے کہ ود امپیونٹی ایز دے سے کہ یو کین بی ایگریسر, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. آج بین الاقوامی آرڈر میں رول آف لا نہیں ہے بلکہ رول آف فورس ہے, کہ جس کے پاس دیر فور ٹو سروائیو فار اسمال نیشنز یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں. ہم اپنے اصولوں پہ کبھی طور کمپرومائز بھی نہ کریں, لیکن ہماری سپیریئر جو سفارتکاری ہے اور ہماری جو بین الاقوامی لوگوں میں, مسلم دنیا میں بھی اور مسلم دنیا کے باہر بھی, دوستوں میں اضافہ کرنا اور ملکی حالات کو بہتر کرنا. دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. اگر آپ ملک ویک ہوگا, آپ کا پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہوگی, ایکیوٹ, ایک دوسرے سے نفرت, حالانکہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے, آپ کی ذاتی دشمنی میں تو نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن ایک وہ نمبر 2 فریجائل اکانومی. آپ یہ دیکھیں رائٹ فرام 1947 پاکستان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا, سب کچھ تھا, ہم بہت آگے جا سکتے تھے, لیکن ہماری پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ ڈفرینٹ ٹائمنگز میں آئے تو وہ ڈیلیور نہ کر سکے. وہ اس کے اوپر بڑا اچھا وہ شعر بھی ہے کسی کا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں آفٹر اے پرولانگڈ ایکسپیرئنس آف آرمی, آف پارلیمنٹ, آف دی سینیٹ, ایز اے صحافی بھی میں 4-5 کتابیں فکر و خیال پہ لکھی ہیں. میں نے پاکستان کے 2 سب سے بڑے ادارے POF پاکستان آرڈننس فیکٹریز, پاکستان اسٹیل مل, وہ بھی دیکھا ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے. اس میں بڑے بڑے قلندر اور فقیر بندے میرے ساتھ بھی جو بیٹھے ہیں, ہم اکٹھے سینٹ کے اندر بھی تھے, اور بڑے آنیسٹ لوگ ہیں جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. صرف یہ ہے کہ آنیسٹی پہ, خدا خوفی پہ سسٹم ہو. یہ ملک ہمیں عزیز ہے, اس ملک کے لیے ہم جان بھی نثار کرنے کو تیار ہیں. احمد ندیم قاسمی کا بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر, میں ساری کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. ہمیں یونٹی میں رہنا ہے ملک کے, ہمیں پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے, فرقوں سے اوپر اٹھ کے, صوبائیت سے اوپر اٹھ کے ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہے. چونکہ یہ ملک ہے تو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے ادارے ہیں, یہ وہ, تو اس اسپرٹ کے اوپر اللہ کے کرم سے یہ مشکل وقت آتا رہتا ہے. لیکن وہ ایک قرآن ایک ورس ہے نا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو, فتح آپ کی ہوگی, شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. ہماری وہ دوگلی پالیسی, زبان سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. علامہ اقبال نے کہا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ زندگی کے اندر کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مسلمانوں کے پاس تو گیس کے ذخیرے ہیں، تیل کے ذخیرے ہیں اور مال و دولت سے یہ تو مالا مال ہیں، تو پھر کیوں یہ شکست خوردہ کیوں ہے؟ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ یہ مال و دولت اور زر قوموں کو مضبوط نہیں کرتی، قوموں کو مضبوط کرتی ہے ربانیت، قلندری، آپ اپنے آپ کو ایمان کی طاقت۔ تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ یہ علامہ اقبال کا وہ میسیج ہے، تو اس پہ ہمیں آگے چلنا ہے انشاءاللہ۔ میں مشکور ہوں صابر صاحب کا اور اس فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے کیا۔ انشاءاللہ فلسطینیوں کو فتح ہوگی خدا کے کرم سے۔ آپ نے ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایران نے نہ کو چنے چبائے، ایک اتنی بڑی طاقت۔ میں چونکہ خود ایک سولجر بھی ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ جب اتنی 300 جہاز آ کے مار رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اس کے اوپر جرمنی کا ایک مفکر ہے، اس نے یہ کہا، کلازویٹس، اس کا یہ تھا کہ دیکھیں کسی ملک کی جو سنٹر آف گریوٹی ہے کئی ملکوں کی پرسنالٹی میں ہوتی ہے۔ بندہ گیا تو ملک گیا، ہٹلر مر گیا، صدام چلا گیا، لیبیا میں قذافی چلا گیا تو ملک بیٹھ گیا۔ کئی ملکوں کی جو سنٹر آف گریوٹی ہے وہ کیپٹل میں ہوتی ہے۔ ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ فال ہوا تو ملک گر گیا۔ کئی جگہوں کے اوپر یہ جو ہے یہ آرم فورسز میں ہوتی ہے، اور وہ آرم فورسز جن کے پیچھے قوم کی دعائیں اور امنگیں ہوں۔ اللہ کے کرم سے پاکستان کی آرم فورسز کے اوپر بھی پوری قوم اور پوری دعاؤں کے ساتھ آج بھی دنیا کی جو ریٹنگ ہے اس میں 145 ملکوں میں آپ کی افواج پاکستان 12th پہ ہے پروفیشنل کمپیٹنس، اور اس کے اوپر انکویزیٹو ہوتی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ سے یہ سمجھا کہ شاید مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، شاید جذبات میں آ کے کئی قصے اس طریقے سے لکھ دیے گئے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امام حسین اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا جو مورخ لکھ رہا ہے اتنے مسلمانوں کی سراؤنڈنگ میں؟ یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب ہمیں ایران کے واقعے سے مل چکا ہے کہ ایسے ہی ہوا تھا کہ سارے ہمارے مسلمان برادر اسلامی ممالک بیٹھے ہوئے تھے، تیل تھا ان کے پاس، ملٹری مائٹ بھی کئیوں کے پاس تھی، اور وہ تنہا لڑ رہا تھا۔ جین صاحب نے اقبال کے ریفرنس دیا، میرے ذہن میں وہ اشعار آئے۔ اقبال کہتا ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، انہیں خواجہ مہاراجہ بنا دیا، ان کو سب کچھ عطا کر دیا، ان کو رتبے عطا کر دیے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، اور بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی۔ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا امریکہ یا برطانیہ، ہم مانگنے نہیں آئے لیکن کیا کریں مجبوری ہے، ہم آپ کو نوبل پرائز دیتے ہیں، آپ 70,000 بچوں کے قاتل ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ It is very unfortunate۔ اگر ہم آج کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے سٹینس کو ایز کمپیئر ٹو the stance of ترکی، as compared to the stance of افغانستان، as compared to the stance of قطر، کویت، سعودیہ، UAE، پاکستان کا فارن پالیسی پہ ڈپلومیٹک سٹینس سب سے بہت بہترین ہے، لیکن me being a representative of پاکستان، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے سعودیہ ایران کی اسکیلیشن کو بڑھنے سے بچا دیا، ویری گڈ، بہت اچھا کیا، میں نے ایران کے لیے سفارتی محاذ پہ بڑا کام کیا، بہت اچھا کیا، لیکن پھر میں اکیلے بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ میں ایک نیوکلیئر ریاست ہوں۔ Am I convinced میں نے جو کچھ کیا is it enough؟ No, I am not۔ نیوکلیئر ریاست کے نمائندے آج تارڑ صاحب فرما رہے تھے، عطا تارڑ صاحب، ہم نے اس کو یہ کہہ دیا، ہم نے اس کو یہ کہہ دیا، ہم نے سفارتی محاذ پہ یہ فنکاری لگا دی، وہ فنکاری لگا دی۔ ایٹمی ریاست ریکویسٹ نہیں کیا کرتی، ایٹمی ریاست فیصلے سنایا کرتی ہے۔ Since last 20 years
ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے معاہدے چل رہے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ BLA, BRA, BLF, BSO آزاد, BSO پجار, they are earning 4 ارب روپیز on daily basis. کس بنیاد پہ؟ ایران کا انلیگل تیل لے کے. اچھا وہ کما رہے ہیں, ریاست کیوں نہیں کما رہی؟ ہمارے پاپا ناراض ہوتے ہیں اس لیے ریاست نہیں کما رہی. ہمیں آج اپنی ڈائمنشن درست کرنی ہوگی کہ neither فلانا is super power, neither دھمکانا is super power, neither Soviet Union is a super power, nor China is a super power, neither America is a super power, nor Great Britain is a super power. There is only one super power and that is Allah subhanahu wa ta'ala. جس دن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, میں نہیں کہتا جا کے لڑائی کر لو ساروں سے. In order to survive in the community of nations, ہمیں ٹھیک ہے بڑا پیار محبت کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے ہوں گے, آپ جنگ نہ کریں, لیکن اگلوں کو بھائی بنائیں, باپ نہ بنائیں, عزت دار طریقے سے اپنا موقف کو منوائیں دنیا میں. جب اسلامک ملٹری الائنس بن رہا تھا, ایک کراؤن پرنس کی بادشاہت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پورا اسلامک ملٹری الائنس بن سکتا ہے. بیت المقدس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کی نیٹو نہیں بن سکتی. مسلمان بیت المقدس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پیش پہ نہیں ہوگا, لیکن ٹرمپ بولے گا میں پیس بورڈ بنا رہا ہوں, بدماشی کے تحت ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے. آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, 70-80 ہزار بچوں کا قاتل ہمیں گارنٹی دے گا اور ہم مان لیں گے کہ وہ امن لائے گا. اور اب وہ بدماشی کیا کر رہے ہیں؟ ایران میں جو خامنائی صاحب کا بیٹا آیا, مجھے وہ منظور نہیں ہے, میں اپنی مرضی کا بندہ لاؤں گا جو اسرائیل امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا. یعنی مرضی سے ریجیمز لا رہے ہیں. اب تو وہ تسلیم کر چکے ہیں جو ہمارا میڈیا چیختا تھا. تو اٹ از دا ہائی ٹائم کہ ہمیں اب انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ either they are Democrats or the Republicans in US, either they are Conservatives or the Labour Party in the UK, سارے زائنسٹ رجیم کے زیر اثر کام کر رہے ہیں. There is a need of a new political system جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کو کاؤنٹر کرے. میرے نوجوانوں کو جو رول پلے کرنا ہے, you people have your friends who are student leaders in United States, who are student leaders in United Kingdom. ہمیں ایشین اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ لینا ہوگا. ہمیں پاکستانی بچوں کے ساتھ, ینگسٹرز کے ساتھ جن کا ووٹ وہاں پہ ہمارے لوگوں کے رجسٹرڈ ہے, ہمیں ہندوستان کے لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا جو پرو پیلسٹائن ہے, میٹ بی دلت, شودر, مسلمز اور سکھ. ہمیں بنگلہ دیش کے لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا. ہمیں مڈل ایسٹ کے اوورسیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا. ہمیں افریقن کنٹریز جو ہمیشہ سے فلسطین کے حق میں ہم سے زیادہ مضبوطی سے کھڑی ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. More than 70% of the public in UK and US are pro-Palestine, but they don't have a voice. ان کا ایک میرین بولتا ہے تو اس کا بازو توڑ دیتے اور ایک سینیٹر بھی مجالے کے پیچھے مڑ کے دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے, تماشا جو مچا ہوا ہے. تو ہمیں وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ کو تباہ کرنا ہوگا. اس پہ کام کرنا کیسے کریں گے؟ ہم کریں. 1000 سال یہودی غلامی میں رہے, لیکن آج دنیا کا میڈیا اس کے کنٹرول میں, دنیا کی اکانومی اس کے کنٹرول میں. اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے. ہمارے ہر نئے جرنیل کے ساتھ ہر نئی پالیسی آتی ہے, ہمارے ہر نئے وزیر اعظم کے ساتھ ہر نئی پالیسی آتی ہے. 2 سال سے زیادہ پالیسی ہماری کوئی نہیں رہتی. وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ لانگ ٹرم میئرز. ہمیں اب نظریاتی سطح پہ پاکستان واحد افغانستان بنا تھا افغان نسل کی بنیاد پہ. میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میرے لیے مولا عمر رحمۃ اللہ علیہ بہت قابل احترام ہے, لیکن وہ بنا تھا افغان نسل کی بنیاد پہ. ایران آریان, آذربائیجان آذری نسل, ترکیہ ترکمانستان ترک نسل. It was only Pakistan which was made on the name of Islam, not on the name of any school of thought, not on the name of any sort of zuban, lasaniyat, etc. So it is our responsibility. If someone says that Pakistan has taken the theka of Ummat Muslimah, yes we have, and we must. تو اس وقت جتنا پریشرائز کر سکتے ہیں گورنمنٹس کو کہ اس وقت مسلم نیٹو کی ضرورت ہے, یہ 3 سال پہلے کی ضرورت تھی. ورنہ یہ فنکاری ہے, ہم سعودیہ سے مل کے اسے بولا یوں کر دو, ایران کو مل دیا تم یوں بیان دے دو, فلانا یوں بیان دے دے, فلانا یوں دے دے. اسی طرح سارے مر کھپ جائیں گے اور آپ بلوچستان کھو بیٹھیں گے. وہ ادھر آ کے کسی کو بھی بٹھا دے, خود 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ. تو لہٰذا ہمیں اس پہ اب بلنٹ ہو کے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے.
اسٹریٹ فارورڈ ہو کے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. اور میں اس ایوان سے موجودگی میں آخری بات کرتا ہوں, میں ریکویسٹ کروں گا اس بات کو پہنچایا جائے. میں پرائم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, شہباز شریف صاحب سے, نوبل پیس پرائز کا جو آپ نے 6 مرتبہ اعلان کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دینے کا, وہ فیصلہ فی الفور واپس لیں اور قوم کی عزت اور وقار کو بحال کریں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت بہت شکریہ. شہید حیدر سیالوی اور یہ سنوار کا ایک شعر پڑھ سے ایک مصرع ہے. جب وہ غزہ میں تھا, ہاتھ میں عصا تھا, چل رہا تھا, اس کے بعد شہید ہوا ہے. للحریت الحمراء باب بکل ید مزرجۃ یدک. لہو رنگ آزادی جو ہے اس کا دروازہ ہے. اس وادی کے اندر قدم رکھنے کے لیے دروازے پہ جانا پڑتا ہے, اور اس پر دستک کس ہوتی ہے؟ بکل ید مزرجۃ یدک. وہ ہاتھ دستک دے سکتا ہے جو اپنے لہو میں رنگا ہوا ہو. شہادت کے عاشق ہی وہاں پر دستک دے سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں جان دینے والے ہی دستک دے سکتے ہیں. پھر ابدی حیات کے مالک ہو جاتے ہیں. پھر وہ زندگی جس میں خاص رزق ہے اور دائمی خوشیاں ہیں, جو قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم سب جو ہے اس دفعہ یوم القدس کو ایک استثنائی, ہمارے بچے, بڑے, بوڑھے, جوان, پیر و زن, سب اس میں پیر و جوان, مرد و زن, ہم سارے شریک ہوں گے. اور ان اکوپائنگ فورسز اور جو متجاوز فورسز ہیں نا, اگریشن جو کر رہی ہیں, ان کے خلاف انشاءاللہ ایک یونٹی اور وحدت کے دن پر منائیں گے اور بیداری کا دن ہوگا. شکریہ. اور لاسٹ ہے آپ کا جو نظریہ, آئیڈیالوجی اینڈ سسٹم. ایران کیوں قائم ہے؟ ایران اس لیے قائم نہیں ہے کہ لیڈر اوپر ایک ہو, لیڈر مار دیں نیچے ماریں. ان کا ایک سسٹم ہے, انگرین نظریاتی, ان کا جو ایک ایمان ہے, ان کے پورے سسٹم ہے. تو ایران کی سویلائزیشن کو ٹرمپ کے گولے یا نتن یاہو کی بندوقیں جو ہیں وہ مٹا نہیں سکتی. یہ قوم عظیم ہے, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. ہماری ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ایسے حملوں کی جو UN کے حکم کے بغیر یا اس کے چارٹر کے بغیر. دوسرا, افغانستان کے لیے میں بھی یہی کہوں گا جو مولانا کہہ کے گئے ہیں کہ ہمیں بندوق کی نوک کا تو استعمال بالکل ایکسٹریم ہے. جب آپ پہ حملہ ہو تو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ سیلف ڈیفenس میں آپ کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو آپ کریں. ادروائز آئی تھنک ڈپلومیسی, پالیٹکس, آپ کی سول, آپ کے دوستوں کی بزنس ٹو بزنس, صحافی ٹو صحافی, پالیٹیشین ٹو پالیٹیشین, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ادھر انڈیا ہمارا دشمن ہو اور ادھر افغانستان جو ہے وہ بھی ہمارے خلاف ہو یا اس کی سرزمین ہمارے خلاف ہو. افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل سے قریب ہے. اور میں یہ روزہ رکھ کے منافقت کی بات نہیں کر رہا, آنیسٹ ٹو گاڈ میں کہتا ہوں, ان کے جو مہاجرین ہمارے پاس ہیں سر آنکھوں پہ ہم ان کو رکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ان کو کہ آپ کو یہود و حنود کے ہاتھوں میں خدا کے واسطے نہ کھیلیں. اور اس کے لیے یہ ہماری سفارتکاری کا فیلئر ہے کہ ہم آپس میں دست و گریبان. آخر میں دعا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو, اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ. میں قبلہ سراج الحق صاحب سابقہ امیر جماعت اسلامی اور انسان, معاشرے, ایک چھوٹی سی اکائی گھر بغیر قانون کے نہیں رہ سکتے. کوئی بڑا ہوتا ہے, اس گھر کی کوئی روایت ہوتی ہے, اس کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں جن پر عمل ہوتا ہے, اور گھر بنتا ہے, فیملی بنتی ہے. بغیر ضوابط کے ایک فیملی نہیں بن سکتی. اللہ نے انسانوں کو ایسے خلق کیا ہے کہ انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے. یہی وجہ ہے, تاریخ آپ پڑھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رابطے میں رہنا ان کی مجبوری ہے. انہیں ڈاکٹر چاہیے, انہیں غذا تیار کرنے والے چاہیے, انہیں مختلف زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے والے لوگ چاہیے. یہیں سے باہمی رابطے وجود میں آتے ہیں.
اسی بنیاد پر قومیں وجود میں آتی ہیں، قبیلے وجود میں آتے ہیں، معاشرے وجود میں آتے ہیں. انسانوں نے رشد کیا اور پھر یہی قومیں، قبیلے اور معاشرے بغیر قانون کے آگے نہیں بڑھ سکتے، لہذا حکومتیں وجود میں ہیں. ترقی کی، انسان نے رشد کیا، ایک سفر کیا انسان نے، بغیر قانون کے ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. چونکہ انسان بالآخر ایک دوسرے کے حق پر تجاوز بھی کر سکتا ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پر رہے، ظلم نہ کرے، تعدی نہ کرے. قانون کے ذریعے ہر ایک کی جگہ معین کر دی گئی ہے، یہ اس سے باہر نہیں جا سکتا. اور بغیر اخلاق کے عدل و انصاف بھی نہیں ہو سکتا. لہذا آپ ماشاءاللہ IR کے اسٹوڈنٹ ہیں، دیکھیں انٹرنیشنل لا آپ پڑھتے ہوں گے، آپ کو بتایا جاتا ہوگا دنیا کے اسی بنیاد کے اوپر دنیا میں ادارے بنے، یونائٹڈ نیشن بنی تاکہ دنیا کو ایک نظم اور آرڈر میں لایا جائے اور کوئی کسی پر تجاوز نہ کرے. باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں جو ہیومن رائٹس ہیں اور دوسری چیزیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو سب کا اتفاق تھا ان کے اوپر. ایک متفقہ چارٹر ہے اور قوانین اور ضوابط ہے. فلسطین کے عوام پر جو ظلم شروع ہوا اور باقاعدہ پلان کر کے اسرائیل بنایا گیا، جانتے ہیں اس کی تاریخ ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، بالآخر ویسٹ نے اسرائیل کو وہاں پر وجود بخشا. فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے زمینیں خریدی گئیں، پھر وہاں پر قتل و غارت گری شروع کی گئی. تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا اور ان کو بین الاقوامی سپورٹ حاصل تھی، بالخصوص برطانیہ کے اس وقت، اور بعد میں امریکہ بھی ساتھ تھا ان کے. اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ایک غاصب رجیم کو وجود دیا گیا، انلیجیٹیمیٹ رجیم کو وجود دیا گیا، جس کی ذات میں خون ریزی اور قتل و غارت گری ہے. اب اس کی تاریخ پڑھیں. میں پڑھ رہا تھا بہت ینگ ایج سے، 22-23 سال کی عمر سے فلسطین کے بارے میں کتابیں پڑھتا تھا. جو قتل عام ہوا ہے فلسطین کے اندر انسانوں کا، کیسے لوگ گھروں سے نکلے. میں پڑھ رہا تھا کہ بعض لوگ تالے لگا کے چلے کہ ہم واپس آئیں گے یہاں پر، آج تک واپس نہیں آ سکے. ایک ایسا جنگل بنا دیا گیا دنیا کو فلسطینیوں کے حوالے سے جہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی لا ہی نہیں ہے. وہاں پر مائٹ از رائٹ ہے. ناصر بھائی کہتے ہیں کہ ابھی مائٹ از رائٹ ہے. فلسطین کے بارے میں ہمیشہ سے مائٹ از رائٹ ہے. طاقت ہے، ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ انکروچمنٹ جاری رہی اور انٹرنیشنل پریشر کے ذریعے عرب ممالک کو کمپرومائز کیا گیا یا جھکا دیا گیا، جو بھی کہہ لیں آپ اسے، اور اسرائیلی رجیم کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا گیا. 2 حکومتوں کا نظریہ بھی پیش کیا گیا جسے اسرائیل نے نہیں مانا، اور آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اب دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے. جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل کی نہ ڈیپتھ ہے نہ بیک ہے. 24 کلومیٹر بعض جگہ اس کی چوڑائی ہے، 24 کلومیٹر سے میکسیمم 137 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اس کا رقبہ پنڈی ڈویژن سے کم ہے. راول پنڈی ڈویژن اسرائیل سے بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے. چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں، بیچ میں سمندر ہے، کوئی بیک نہیں ہے. کیسے سروائیو کر رہا ہے؟ اتنی طاقت اس میں کہاں سے آ گئی ہے؟ اور پھر ایک ان کے سٹیپس تھے، ایک سٹیپ کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا سٹیپ. اب ان کا گریٹر اسرائیل کا جو پلان تھا وہ اوپن ہے. 2006 میں انہوں نے کوشش کی. کنڈولیزا رائس نے جب انہوں نے اٹیک شروع کیا لبنان کے اوپر تو کہا کہ یہ درد ذہ ہے، بچہ پیدا ہوتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے ماں کو، اب یہ نیا مڈل ایسٹ وجود میں آ رہا ہے، یہ آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. یہ کنڈولیزا رائس نے کہا تھا. یعنی 2006 میں لبنان پر اٹیک گریٹر مڈل ایسٹ کے لیے تھا، گریٹر اسرائیل کے لیے تھا. وہ شکست کھا گئے وہاں پر، 33 ڈیز وار کے اندر شکست کھا گئے. بہت مہار پڑی ان کو. میں نے سید حسن نصر اللہ شہید سے پوچھا
کہ آپ نے کتنے مرکبہ ٹینک مارے اسرائیل کے جب ان ہوا آپ کے لبنان میں؟ انہوں نے کہا 86 ٹینک ہم نے مارے تھے۔ اسرائیل کو بڑا ظلم کیا اس نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہروں پر مارتا ہے، آبادیوں پر مارتا ہے، اسکولوں پر مارتا ہے، شکست کھا گیا تھا۔ غزہ میں بھی اگر عالمی قوتیں ویسٹ سارا اور امریکہ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو غزہ میں بھی اسرائیل ہار گیا تھا، اب بھی ہارا، ختم نہیں کر سکا ان کو۔ حماس اسی طرح سے ہے، آپ اگر رپورٹس پڑھیں ابھی بھی حماس کے لوگ فلسطین غزہ میں موجود ہیں باقاعدہ، اور چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، کنٹرول میں۔ تو اس گریٹر اسرائیل کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، ایک لبنان ہے، انہوں نے سوریہ کی طرف ایڈوانس کر لیا، شام کی طرف۔ ویسٹرن بینک جہاں تک مجھے یاد آتا ہے یہ اردن کی سرزمین ہے۔ سرائے سینا کے بھی بعض سنا کنٹرول بعض حوالوں سے مشروط ہے، وہاں پر مصریوں کو آزادی نہیں ہے۔ جس طرف آگے نہیں بڑھ سکے وہ لبنان ہے۔ ابھی جب جنگ تھی کچھ عرصہ پہلے، نیئر اباؤٹ مور دین 65,000 اسرائیلی فورسز نے لبنان پر اٹیک کیا، اور سخت اٹیک تھا، اپنی پوری طاقت انہوں نے استعمال کی، پوری طاقت۔ سمندر سے بھی اٹیک تھا، فضا ہوا سے بھی تھا، زمین سے بھی تھا، اور وہ اسلحہ استعمال ہوا جو پہلے انہوں نے استعمال کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک تو ڈرون ہوتے ہیں جو لگتے ہیں، ایک ڈرون ان کے پاس ایسے ہیں جو کلاشنکوف کی طرح فائر کرتے ہیں، اس طرح سے کھڑے ایسے مارتے ہیں بندوں کے ساتھ۔ انہوں نے سانس بھی کوئی لیتا تھا نا کسی بلڈنگ میں، ان کو پتہ لگ جاتا تھا، ڈیٹیکٹ ہو جاتا تھا۔ حزب اللہ نے اپنے بارڈر کے اوپر 100 گز، 200 گز اور 300 گز کے اوپر ڈیفنس لائنز بنائی تھی۔ 65 دن تقریباً ان پر اٹیک رہا، انہوں نے اسرائیل کو 300 گز سے آگے نہیں آنے دیا، اس طرح سے ایڈوانس نہیں کر سکے۔ ابھی بھی جنگ ہے، اس وقت شدید جنگ ہو رہی ہے، بعض ایریاز میں تن بدن جنگ، تن کیا کہتے ہیں، تن بدن جنگ ہے، ون آن ون جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے شدید قسم کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے راستے کی دیواروں کو ہٹا دیں۔ آپ کتابیں پڑھیں، ایک میں اکثر کہتا ہوں ڈینس ایوی لپکن کی کتاب ہے ریٹرن ٹو مکہ، وہ پڑھ لیں، اور کتابیں پڑھ لیں۔ آپ آج کے حالات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک فرسٹ ورلڈ وار کے اوپر کتاب ہے، اس کا نام ہے اے پیس ٹو اینڈ آل پیس، ڈیوڈ فرامکن کی کتاب ہے، پڑھنے والی ہے۔ وہ فرسٹ ورلڈ وار پہ کتاب لکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ، اب میں لفظ بھول گیا ہوں، یا ماڈرن مڈل ایسٹ کہہ رہا ہے یا گریٹر مڈل ایسٹ کہہ رہا ہے بنانے کے لیے۔ اب لہٰذا آپ یہ چاہتے ہیں، اب راستے کی رکاوٹیں کون ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ ایران ہے، اس ریجن کو ری سائز کر کے ری شیپ کرنے میں۔ اس سے ایک تو شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کنٹرول ہو جائے گا، رک جائے گا، چائنا بڑی حد تک کنٹین ہو جائے گا، اور گریٹر مڈل ایسٹ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی بن جائے گا، اس میں اسرائیل، گریٹر اسرائیل بن جائے گا۔ اس خطے کے سارے ممالک ری سائز ہو کے ری شیپ ہو جائیں گے۔ ایک خطرناک جنگ ہے یہ، پورے ایسٹ کا اور ایشیا کا فیوچر اس سے جڑا ہوا ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مسئلہ فلسطین سے۔ جمہوری اسلامی ایران نے کر سکتے تھے خدا نخواستہ فلسطینیوں کو بیچ دیتے جیسے عربوں نے بیچا ہے، اور اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ نہیں کریں گے کبھی بھی، ان کا خدا پر اور آخرت پر یقین ہے۔ تو ظلم کر کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے جو ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ تو یہ جنگ بہت اہم ہے۔ یہ جنگ جو ہے اس وقت، یہ فلسطین کی بھی جنگ ہے، یہ پورے ویسٹرن ایشیا کی بھی جنگ ہے،
یہ پورے ایسٹ کی بھی جنگ ہے، پوری مسلم امہ کی جنگ ہے، تمام اسلامی ممالک کی جنگ ہے، بالخصوص ویسٹرن ایشیا، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا۔ لہذا ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پر ہمیں اب یہ سمجھ آ جائے گی یہ جنگ کون سی ہے اور اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں، تو پھر ہر ایک جو ملک ہے اس کی اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، نقشے پہ چلے جائیں، ویسٹرن ایشیا میں امریکہ کے فوجی اڈے کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں فوجی اڈے؟ بحرین میں فوجی اڈا ہے، کس کے خلاف ہے؟ یو اے ای میں اس حساس اور انتہائی فیصلہ کن دور کے اندر، مراحل کے اندر، جہاں دنیا کس کے خلاف ہے؟ قطر میں کس کے خلاف ہے؟ عراق میں کس کے خلاف ہے؟ سعودیہ میں کس کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے؟ اردن میں جو امریکہ کا فوجی اڈا ہے اسرائیل کے خلاف ہے۔ جو بحرین میں اڈے بنے ہوئے یا باقی عرب گلف کنٹریز میں، یہ اسرائیل کے خلاف ہے؟ نہیں، ان ملکوں کے فائدے میں نہیں، یہ قبضہ کیا ہوا ہے امریکہ نے ادھر ان ممالک کے اوپر، لہذا یہیں سے اٹیک ہو رہے ہیں، یہیں سے اٹیک ہو رہے ہیں تاکہ شفٹ آف پاور کو بھی روک لیا جائے اور اس خطے کو، ریجن کو ریسائز، کیونکہ پاور موونگ کنڈیشن میں ریسائز کر کے ری شیپ کیا جائے۔ لہذا یہ جنگ ہماری بھی ہے، پاکستان کی بھی ہے، یہ جنگ جہان اسلام کی ہے، میں نے پہلے ایسٹ کی ہے، ایشیا کی جنگ ہے، پوری دنیا کی جنگ ہے۔ کیا دنیا پر طاقت نے رول کرنا ہے یا قانون کی حکمرانی ہوگی؟ یا فیصلے کرنے ہیں ہم نے، کیا یونائٹڈ نیشن کو ختم کر دینا چاہیے اور ختم کرنا ہے اس کو، یا نہ یونائٹڈ نیشن کو زندہ رکھنا ہے چونکہ قانون کی حکومت دنیا میں ہوگی۔ اس جنگ کے نتیجے میں یقیناً امریکہ شکست کھائے گا۔ میں جو بات کر رہا ہوں، ممکن ہے بہت سے لوگ جو مٹیریلسٹک نگاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو۔ دنیا کے کسی قاعدے اور ضابطے کے مطابق ایران میں انقلاب نہیں آنا چاہیے تھا۔ سوویت یونین بھی اپنے عروج پہ تھا اور ویسٹ اور امریکہ بھی اپنی طاقت کے عروج پہ تھا، اور یہ دونوں کے خلاف آیا ہے یہ انقلاب وہاں پر۔ پھر اس کو نہیں رہنا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا، چلنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو۔ اگر تاریخ پڑھیں، اگر انقلاب آنے کے بعد کی ایک ایک دن کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر روز ایک بحران تھا، ہر روز ایک مشکل تھی، انسرجنسی، دہشت گردی، کیا کچھ نہیں تھا، بغاوت ملک کے اندر، ادھر سے ورلڈ وار تھی اگینسٹ ایران جو صدام کی شکل میں تھی، پورا اس وقت کا سوویت یونین، چائنا، ویسٹ، سارے اس کو سپورٹ کر رہے تھے، سارے عرب ممالک۔ وہ ایک ہفتے کے لیے آیا تھا، ایک ہفتے میں تہران پر پہنچ جائے، قبضہ کر لو، نہیں 8 سال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اور انہوں نے اسی جنگ کے اندر، انہی مشکلات کے اندر جینا سیکھا، کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیسے دشمن کو پہچانا ہے، اور دشمن اور عرب ممالک کو نہیں سمجھتے تھے، کسی اسلامی ملک کو دشمن نہیں سمجھتے تھے، ہمارا دشمن امریکہ ہے اور عالمی سیونزم ہے، اور ویسٹ اس کے اعلیٰ ہی ہے اس میں۔ ابھی مذاکرات ہو رہے تھے، پہلے بھی حملہ کیا 12 روزہ جنگ میں، اب دیکھیں اخلاق کہاں چلا گیا ہے۔ کیا اخلاق کے بغیر دنیا کو چلایا جا سکتا ہے؟ کدھر چلا گیا اخلاق اور مورلز اور ایتھکس، کہاں چلی گئی ہیں؟ آپ بات چیت کر رہے ہیں، اٹیک، دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے، اور مسقط کا جو وزیر خارجہ ہے وہ کہتا ہے کہ بہترین ہم نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، بہت مطمئن ہے۔ مذاکرات کے بعد امریکہ جاتا ہے، وہاں جا کے اپنے امریکہ کے نائب صدر کو جا کے بتاتا ہے، لیکن عملہ شروع ہو جاتا ہے، مورل کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اگر ان لوگوں کو موقع دیا گیا جو اس وقت طاقت کے بل بوتے پر دنیا کو اپنے آگے لگانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس دنیا کو میں امن انکا ہو جائے گا، مسلمان ممالک کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا جائے گا، جیسے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، عثمانی خلافت کو توڑا گیا، مسلمانوں کی طاقت توڑ دی گئی، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے۔
اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا نام مٹ جائے. الٹیمیٹلی اگر ایران ٹوٹے گا، پاکستان ٹوٹے گا، ترکی ٹوٹے گا، سارے ٹوٹیں گے، کردستان بنے گا، سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. ہم سیونسٹوں کے قبضے میں رہیں گے، ان کے انڈر رہیں گے. کہ قرآن نے سراسر کہا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ کفار کے غلبے تسلط کا مقابلہ کریں، ان کے اوپر مسلط نہ ہونے دیں. یہ قرآن کی آیت ہے، ڈاکٹرائن ہے، یہ اسے قاعدہ نفی سبیل کہتے ہیں. تمام فقہاء اسلام نے لکھا ہے، چاہے شیعہ چاہے سنی. امام ابو حنیفہ نے کہا، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل، امام مالک نے، سب فقہاء نے کہا ہے. اسی بنیاد پر مسلمان عورت کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی، اسی قاعدے کی بنیاد پر. ہر وہ سیاسی تعلق جو آپ کے سیاسی استقلال کو ختم کر دے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، باطل ہے. وہاں کہا گیا عوام اٹھیں اس کے خلاف اس کو ختم کرائیں. ہر رابطہ، ہر قسم کا وہ تعلق جو آپ کے استقلال کو ختم کر دے اور آپ کی آزادی کو ختم کر دے، وہ تعلق، معاملہ، معاہدہ، وہ چیز جائز ہی نہیں ہے. اسلام تو ہمیں عزت اور آزادی کا راستہ سکھاتا ہے. اس وقت ہم حساس دور سے گزر رہے ہیں، دنیا ایک تاریخی موڑ پہ آ گئی ہے. انہوں نے آیت اللہ خامنئی کو مارا. میں دو باتیں کرتا ہوں، بس ختم کرتا ہوں. یہ سمجھ کر کے لیڈرشپ شہید ہو جائے گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. انہیں پتہ ہونا چاہیے، پہلی بات ہے وہاں ایک سسٹم ہے، پریزیڈنٹ ہے، کیبنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے. جو راہبر ہوتا ہے وہ کسی چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا ہے. راہبر کا کام نظارت ہے اور گائیڈنس ہے. وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتے، وہ کوئی وزیر بھی نہیں لگا سکتے. ہاں میڈیا جو ٹی وی، سرکاری ٹی وی چینل ان کے انڈر ہے، حکومت کے انڈر نہیں ہوتا، تاکہ وہ سب کو وہاں پر حق ملے، یک طرفہ میڈیا نہ بنے. وہ ان کے سپریم کمانڈر، جیسے پاکستان میں پاکستان کا صدر سپریم کمانڈر ہے، وہاں کا لیڈر سپریم کمانڈر ہے، لیکن وزارت دفاع موجود ہے، سارے ادارے موجود ہیں. وہاں سسٹم ہے باقاعدہ. آپ نے دیکھا جب ان کے صدر رئیسی ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی یا شہادت، تو ایران کے آئین میں لکھا ہے 40 دن کے اندر نئے صدر کا انتخاب ہوگا. وہ 28ویں دن ہو گیا تھا. اس لیے وہاں پر لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ ایگزیکیوشن بہت کم ہے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر. جیسے یہاں پر کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، آپ لکھ کے بھیجتے ہیں جناب اللہ کے آرمی چیف، پرائم منسٹر لکھ کے بھیجتا ہے کہ یہ آرمی چیف ہوگا، پریزیڈنٹ سائن کر دیتا ہے. وزارت دفاع لکھتی ہے یہ بندہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین ہوگا، وہ اوکے کر دیتے ہیں. ایسی جو پاکستان ہے، لیڈرشپ کا رول وہاں پر گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے. صدر ہے، پرائم منسٹر، کابینہ ہے، ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، سسٹم ہے وہاں پر. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پھر رابر کا انتخاب کون کرے گا؟ ایک 88 رکنی پارلیمنٹ ہے جو براہ راست عوام سے الیکٹڈ ہوتی ہے. اسے ایکسپرٹس کی اسمبلی کہتے ہیں. سارے الیکٹڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی الیکٹڈ اس میں نہیں ہوتا ہے. وہ آتے ہیں اور آئندہ کے اگر فرض کرتے ہیں لیڈرشپ بیمار ہو جاتی ہے خدا نخواستہ اور اس قابل نہیں رہتی کہ وہ لیڈ کر لے، گائیڈنس کر لے، تو اس کو اس کی جگہ پر وہ چیک بھی رکھتی ہے لیڈرشپ کے اوپر، کیا یہ اپنا کام جو آئینی طور پر ہے وہ صحیح انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. تو وہ نئے بندے کو لے آتے ہیں. ضروری نہیں کہ بندہ مر جائے یا شہید ہو جائے تو پھر دے نا، اگر وہ کام نہیں کر پا رہا اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. وہ سسٹم بنا ہوا ہے وہاں پر، ادارے بنے ہوئے ہیں. ایک فرد پر چیز ڈپینڈ نہیں کرتی ہے وہاں پر ہماری طرح، جو ایک دفعہ آ جائے کہتے ہیں کہ مادر پدر جب تک یہ مرتا نہیں ہے اس وقت تک یہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا. ایسا نہیں ہے. ادارے ہیں، ایک بندہ جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے. وہاں پر ان کا سسٹم انٹیکٹ ہے، عوام انٹیکٹ ہے، وہ نہیں گرا سکتے اس کو. انہیں کروڑوں انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا پڑے گا، نہیں مٹا سکتے. جذبہ شہادت ہے وہاں پر. میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، جب ان پر اٹیک شروع ہوا بچے 16 سال کے لڑنے جاتے تھے مال جنگ پر. کوشش یہ ہوتی تھی کہ حملہ آور فورسز کی جو پیش قدمی کو سلو کریں تاکہ ٹائم مل جائے، پھر ان کو روک لیں گے. 16 سال کے بچے جاتے تھے لڑنے کے لیے. بعد اپنے بچے اپنی ایج ہاتھ سے لکھ کے بڑھا دیتے تھے کہ ہم جا سکیں. لہذا
جب ان کے جنازے آتے تھے شہیدوں کے گھروں پر لکھا ہوتا تھا, وہ بینر لگاتے تھے کہ ہمیں افسوس کرنے مت آؤ, ہمیں مبارک دینے آؤ. یہ شہید پرور قوم ہے, شہادت سے عشق رکھنے والی قوم ہے. اس کی تربیت مکتب امام حسین علیہ السلام میں ہوئی ہے, عاشورائی ہیں, کربلائی ہیں. خدا کی مدد شامل حال ہے. ساتھ ایران میں 10-12 مقامات ایسے ہیں جہاں اس نظام کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اللہ کی مدد سے بچے ہیں. اللہ ہے یا نہیں اس دنیا میں؟ اس کائنات کا رب اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم رب العالمین کہتے ہیں. رب کسے کہتے ہیں؟ جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے, اس کی مدیریت اور مینجمنٹ کرتا ہے. ہم صرف میٹرلسٹک نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کا بڑا بیڑی بیڑ ہے, اس کا بڑا یہ, اس کا بڑا وہ ہے. نہیں, آپ جہان السلام کی جنگیں دیکھیں رسول پاک کی, وہ اپنا مین پاور کے ذریعے فاتح ہوئے. خالی ان کی تو کئی گنا فورسز زیادہ ہوتی تھی جو مد مقابل تھے. لہذا ان کو شکست ہوئی اللہ کی مدد سے. خدا نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. رب ہے یعنی ہمارا مالک وہی ہے, ہمارا حاکم وہی ہے, نظام اس کا ہوگا, آرڈر اس کا ہوگا, سسٹم اس کا ہوگا. رب کا معنی یہ ہے. ثم استقاموا, پھر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان پر اللہ کی مدد کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ مدد کرتا ہے ختم کر دی. لہذا انشاءاللہ خداوند متعال وہ دن ضرور دکھائے گا. فلسطین بھی آزاد ہوگا اور ایسٹ اور پورا جہان اسلام انٹیکٹ رہے گا, طاقتور ہوگا. اور یہ جو حملہ آور فورسز ہیں جنہوں نے پورے ایسٹ پر اٹیک کیا ہوا ہے, پورے جہان اسلام پر حملہ کیا ہوا ہے, اور تمام مسلمان ممالک پر, امت اسلامی پر حملہ ہے, انشاءاللہ اس میں شکست دیں گے. ہماری بیداری شرط ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اس حساس مرحلے میں افغانستان کے ساتھ جنگ کو بند کرے. بالکل یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے کم از کم اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ رابطہ کرے, بات کرے, اور اپنے پاکستان کی سرحدیں ان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. امریکن کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ داعش کو کردستان کی طرف سے یا ان ممالک سے جن کے بارڈر ملتے ہیں وہاں سے اندر ان کو دھکیل دے اور وہاں پر بھی یہ مسائل کھڑے کرے. پاکستان کو چاہیے کہ یہاں پر نہ امریکہ کے اڈے بننے دیں, نہ استعمال ہونے دیں, نہ پاکستان کے بارڈر سے وہاں پر لوگوں کو جانے دے تاکہ وہاں پر خدا نہ خاصا نقصان نہ ہو سکے. بالآخر وہ قوم شہادت یا کامیابی کے لیے لڑ رہی ہے, ظاہری کامیابی کے لیے. انشاءاللہ خدا ان کا حامی مددگار ہوگا اور مسلمانوں کو کسی بھی ذلت کا شکار ہونے سے بچائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, یوم القدس جو بھی آ رہا ہے, جمعۃ الوداع, یہ استثنائی ہونا چاہیے. بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں, لہذا مجھے اس کے قبلہ اسے بھیجا, شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہومات. یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا, کہنے لگے وہ صاحب غفران و لزومات. اے مرغہ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو, تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کے مکافات. افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو, دیکھے نہ تیرے آنکھوں نے فطرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہمیں جرم ضعیفی سے توبہ کرنا ہے. آج اگر ایران تیاری نہ کرتے تو شاید 2 گھنٹے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن آج اس نے دنیا کو حیران کر دیا, ٹرمپ کو بھی حیران کر دیا. ٹرمپ کہتا ہے مجھے سرپرائز دے رہے ہیں. کل اس نے اپنے پادریوں کو بلایا تھا, اور ایک نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے, دوسرے نے گردن پر ہاتھ رکھا ہے, اور کہتے ہیں مجھے خوف ہے, میں ڈر رہا ہوں, مجھ پہ دم ڈالے. یہ کس چیز کا خوف ہے؟ یہ ایران کی ان مزائلوں کا خوف ہے جس نے نتنیاہو کو بھی اور ٹرمپ کو حیران پریشان کر دیا. تو نوجوانوں, میں یہی چاہتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے, ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان, آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننا ہے. بخاری صاحب آ گئے, اور ڈاکٹر قدیر کو آپ جانتے ہیں, آپ کا پڑوسی تھا. وہ سائنسدان بھی تھا, صوفی بھی تھا, تہجد گزار بھی تھا, اشراق کے نمازیں بھی پڑھتے تھے, ذکر و اذکار بھی کرتے تھے. ان کے کالمیں آپ پڑھے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح
ایک جامعہ ازہر کا کوئی فارغ و تحصیل ہے، اس نے روح کو بھی اور دنیا کی ترقی کے لیے بھی دونوں کو فوکس کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آج اگر ہم محفوظ ہیں تو یہ ڈاکٹر قدیر خان کی برکت ہے۔ اب ڈاکٹر قدیر خان نہیں رہا تو آپ ہی نے علامہ اقبال بننا ہے، آپ ہی نے ڈاکٹر قدیر بننا ہے، آپ ہی نے وقت کا صلاح الدین بننا ہے، آپ ہی نے وقت کا عبدالی اور غزنوی بننا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروبار ادھر سارا آ جاتے ہیں۔ بس ابھی ہو نائس چلو بلوچ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے۔ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا۔ اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ قائدین محترم اور میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، میں فلسطین فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی سے لے کر چترال تک نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے، شعور کو عام کرنے کے لیے، جذبہ جہاد کو ابھارنے کے لیے، شوق شہادت پیدا کرنے کے لیے اس طرح مجالس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ مجھ سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے اور دانا بینا جہان دیدہ بڑے بھائی نے خطاب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی پر ہم چاہے بھی تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے اور پھر بھی وقت کم رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نوجوان ہیں، آپ باصلاحیت ہے، آپ ہمارا سرمایہ بلکہ کل کائنات ہے، آپ ہمارا کل ہے۔ تو میں بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی کو پڑھ کر ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے امت کے لیے کہ دشمن نے ان کو میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں دی ہے، دشمن نے ہمیشہ ہمیں تقسیم کر کے شکست دی ہے، اور جب بھی یہ قوم ایک ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ماضی کو چھوڑ کر اس وقت 3-4 مثالیں ہمارے سامنے۔ ایک ہمارے پڑوس افغانستان کی مثال ہے، جنہوں نے یہ تیسرا معرکہ ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ انگریز نے اس وقت اس پر چڑھائی کی تھی جب ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہو رہا تھا، لیکن
خوص کے محاذ سے صرف ایک فوجی واپس آیا تھا، وہ بھی سرجن تھا، ڈاکٹر تھا، اور اس لیے چھوڑا تھا کہ جا کر اپنے لوگوں کو بتا دے۔ تو جب وہ واپس جلال آباد کی طرف آ گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آرمی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب میں اکیلا ہی آرمی ہوں۔ اس کے بعد رشیا نے ان پر چڑھائی کی، جنہوں نے چند گھنٹوں میں ہنگری، پولینڈ اور چیکوسلواکیہ کو ہڑپ کیا تھا، لیکن شکست کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر نیٹو تو آپ جانتے ہیں، جس میں 46 ممالک کی بہترین فوج تھی، پھر بھی ان کو شکست ہوئی۔ تو یہ جو کامیابی تھی، سچی بات یہ ہے کہ یہ کامیابی اصل میں ایک عقیدے، ایک نظریے، جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی کامیابی تھی۔ ہم نے حماس کو دیکھا، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر اپنے نظریے پر قربان ہو جاتا ہے، وہ نظریہ اس قوم کی ڈی این اے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ ناقابل شکست بن جاتی ہے۔ آج اگر سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کی وجہ سے ایک نیا ایران ابھر رہا ہے، اور اب داستانوں کی بجائے جو ہم کربلا کا ایک مدرسے کا ہم بیان کرتے ہیں، جس میں وقت کا امام بھی شہید ہوتا ہے اور 2 سال کا بچہ بھی شہید ہوتا ہے، علی اصغر بھی شہید ہوتے ہیں، تو یہ جو تہران ہے اس وقت بالکل ایک زندہ ثبوت ہے کہ ایک 86 سالہ بزرگ بھی شہید ہوا اور ایک 14 مہینوں کی بچی زہرہ محمد گلپانی بھی شہید ہو گئی۔ تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس قربانی نے ایرانی قوم کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ان قربانیوں نے، جس پر حماس کے پہلی لیڈر شیخ یاسین شہید ہو گئے، پھر دوسری لیڈر عبدالعزیز شہید ہو گئے، پھر تیسرا لیڈر اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، پھر چوتھا لیڈر یحییٰ سنوار شہید ہو گئے، ان قربانیوں نے ان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ تو میں آپ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمکش جو ہے یہ ہماری زندگی ہے۔ کشمکش نہ ہو، جنگ نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، تو پھر یوں سمجھے کہ آپ قبرستان میں سے ہے۔ اس وقت جو عرب دنیا ہے وہ ایک لحاظ سے قبرستان ہے، اس سے اب کوئی توقع کیسے ہم رکھے؟ 10,500 فوج قطر میں ہے، بحرین میں بحری اڈا ہے، 3,500 فوج امریکہ کا UAE میں ہے، سعودی عرب میں ہے، کویت میں ہے، عراق میں ہے۔ اب کیا تصور کر سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی حفاظت کے لیے اللہ اور رسول کی دشمنوں کو اپنے گھر کے قریب بٹھاتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرے گی؟ تو اللہ کے بارے میں پھر آپ کا کیا تصور ہے؟ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن مستقبل کا جو دنیا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایران ہے، وہ افغانستان ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور ایران کے بارے میں تو علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو یہ ایسا نہیں بنتا ہے عالم مشرق کا جنیوا، یہ قربانیوں کے بعد، استقلال کے بعد یہ مقام ملتا ہے۔ تو جنگ کی مثال بالکل ایک عورت جب ڈیلیوری کی کیفیت سے گزرتی ہے تو ایک نیا انسان دنیا میں آتا ہے، اس طرح ایک قوم جب ایک مصیبت اور امتحان گاہ سے گزرتی ہے تو ایک نئی زندہ اور توانا قوم وجود میں آ جاتی ہے۔ تو میں تو وہی مرحلہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے 2 حکومتیں میرے خیال میں کوئی ختم نہیں کر سکتے۔ پروفیسر صاحب بزرگ بیٹے ہیں،
ایک ایران کی حکومت ہے اور ایک افغانستان کی حکومت، اس لیے کہ پارٹیوں کی حکومت نہیں ہے، یہ نظریے کی حکومت ہے، یہ فرد اور لیڈر کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک عقیدے کی حکومت ہے۔ اس کی پشت پر نوجوان ہے، مدارس ہے، اسکول ہے، کالج ہے، امام بارگاہیں ہیں۔ یہی حال افغانستان کا ہے۔ میں ابھی افغانستان گیا تھا تو ہر ایک آدمی کے ساتھ اپنے بیٹے کی تصویر ہوتی تھی یا اپنے بانجے کی تصویر ہوتی تھی جو امریکیوں پر حملہ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ تو میں آپ سے آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس وقت۔ سب سے پہلا کام وہ پاکستان کو ایک رکھنا ہے، اس لیے کہ دشمن چاہتا بھی ہے اور سازش کرے گا کہ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی مسلکوں کی بنیاد پر ہمیں آپس میں لڑائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپس کے جو اختلافات ہیں یہ دشمن کے ایٹم بم سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ تو آپ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دشمن کے ایجنٹ کو نہیں جانتے، اگر وہ مسلکوں کی بنیاد پر تفریق کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ یہ دشمن کا ایجنٹ ہے۔ دوسرا کام وہ ہمارا یہی ہے کہ وقت آیا ہے کہ ہم مغربی کلچر سے نفرت کر کے اپنی اسلامی کلچر کو اپنا دیں۔ اسلامی کلچر کیا ہے، تہذیب کیا، آپ جانتے ہیں، اس پر میں مزید بات نہیں کروں گا۔ تیسری بات کہ اب لشکروں کا زمانہ نہیں ہے، اب بٹن دبا کر مقابلے کا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا۔ تو اگر بندوق چلانا جہاد فی سبیل اللہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھنا، لیبارٹری اور لائبریریوں میں پڑھنا اور تجربہ کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے جہاد کی نیت سے آپ پڑھیں۔ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخری لفظ علامہ اقبال ہی کا ہو جائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اس نے ایک شاعر کا ذکر کیا ہے، اس شاعر کا نام معری تھا، معری۔ تو کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پل پول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بنا ہوا تیتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پروفیسر سراج الحق صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی، سینیٹر قیوم صاحب، ناصر شیرازی صاحب، معزز خواتین و حضرات، ہر سال رمضان میں ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے دن تو مناتے ہیں، لیکن پچھلے کئی دہائیوں سے ان پہ جو بربریت ہو رہی ہے، رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس بربریت سے نجات دلائے ان کو۔ پروفیسر صاحب نے کہا، ڈاکٹر قدیر صاحب بلا شبہ پاکستان کے وہ محسن تھے اور ان کو لانے والے پاکستان کے زیادہ بڑے محسن تھے، جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ مجھے یاد ہے کہ 1974 اور 75 میں بھٹو شہید ان کو ہالینڈ سے لے کے آئے تھے، اور پروفیسر صاحب مجھے ان سے یہ شرف ہے ملاقات کا ڈاکٹر قدیر صاحب سے 1977 میں۔ میرے ایک اپنے کزن ان کے ساتھ کام کرتے تھے، تو اس حوالے سے میری ان سے ملاقات تھی، اور ایک زمانے میں جب وہ کچھ زیر عتاب تھے تو ان کا پیغام آیا مجھے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں میں نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا، تو میں نے کہا نہیں، آپ پاکستان کے محسن ہیں، آپ نہیں آئیں گے میرے پاس، میں خود آپ کے پاس آؤں گا۔ تو میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ بلا شبہ اگر آج ایٹمی قوت آپ کے پاس نہ ہوتی تو جس طرح چڑھ دوڑ رہے ہیں، عرب سپرنگ دیکھا، ابھی مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان پہ بھی چڑھ دوڑ رہی ہے۔ یہ جو ٹرائکا ہے امریکنز کا، اسرائیلیز کا اور انڈینز کا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس وہ صلاحیت ہے۔ اگر یہ قوت نہ ہوتی، آپ اندازہ لگائیں کہ نارتھ کوریا ایک چھوٹا ملک ہے، بہت بڑا ملک نہیں ہے، اور وہ ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے امریکنز کو۔
لیکن امریکنز کی جرت نہیں ہوتی نارتھ کورینز کی طرف وہ جائیں. ریزن یہ ہے کہ وہ بھی ایک نیوکلیر پاور ہے. تو اس لیے جیسے مکرونی بھی کہہ رہے ہیں، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے. ابھی تو یہ آپ دیکھیں نا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اتنی آگے چلی گئی ہے، کیا سے کیا بنایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اس میدان میں آپ کو سبقت لینی ہوگی. اور اگر آج ایران رزسٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی. اگر وہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو میرے ساتھ 2 دن بھی نہ نکالتا، 24 گھنٹے بھی نہ نکالتا. بلا شبہ ہم نے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا، بہت سارے پادری وائٹ ہاؤس پہ آئے ہیں. تو مجھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات یاد آ گئی کہ برٹشرز جب سیکنڈ ورلڈ وار میں پھنس گئے تو وہ ریکروٹمنٹ کرتے تھے پاکستان میں. تو وہ سرگودے کے علاقے میں گئے اور ریکروٹمنٹ کے لیے، اور لک ٹرائب کے پاس گئے وہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ فوج میں شامل ہوں، جہاد کریں، کوئین کے ساتھ دیں. تو ان کا جو سربراہ تھا اس نے کہا کہ گل اور لکاں تک آ گئی ہے تو صلح ہی کر لو چنگی گل. کہ ٹرمپ صاحب یہ پادریاں تک گل آ گئی ہے تو ہوں صلح ہی کر لو چنگی ہے، ایران تھوڑے کو مار نہیں کھاتا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اظہار یکجہتی تو ہم کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کو یونیپولر ورلڈ میں بھی اس کو یونیپولر ورلڈ بنانے میں بھی ہمارا کردار ہے. اور جہاں ہم نے غلطی کی ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. ابھی کچھ لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں، لیکن 1979 آنورڈ ہم نے دور اندیشی نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یونیپولر آرڈر ہے جو یونیپولر ورلڈ میں، وہ تو مائٹ از رائٹ یہ بات چل رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مائٹ جو بھی ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے. کائنات میں وہی مائٹی ہے، اللہ آل مائٹی ہے، باقی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کو آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. تقریروں سے باتیں نہیں بنیں گی، پریکٹیکلی یو ٹو ڈو سم تھنگ. اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مورل سپورٹ بھی آپ دیں، ڈپلومیٹک سپورٹ بھی آپ دیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز سے ایران رزسٹ کر رہا ہے، وہ محمد و آل محمد سے جو عقیدت اور محبت رکھتے ہیں وہی کھڑے ہیں آج. باقی تو مخلوق نظر نہیں آ رہی مڈل ایسٹ میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ فرعونیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور یزیدیت بھی. اور ہر دور میں یزید آتے رہتے ہیں، لیکن ہر دور میں یزید کی پیروی کرنے والے بھی ہیں اور حسین کی پیروی کرنے والے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کامیابی حسین کے پیروی کرنے والوں کو دیتا ہے. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت ایرانیوں کو اور فلسطینیوں کو سرخرو کرے گا. بہت نوازش آپ کی. بہت شکریہ.